الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم عن سبی بن معبد قال اقبلت من الجزیرۃ حاجا فمررت بسلمان بن ربیعۃ وزید بن سوحان وہما شیخان بالحدیبۃ قال فسمعانی اقول لبیک بعمرۃ وحجۃ۔ یہاں سے بیان کریں گے کہ حضرت سبی بن معبد کہتے ہیں کہ میں جزیرہ سے حج کی نیت سے آیا اور سلیمان بن ربیعہ اور زید بن سوحان عزیبہ کے دو بڑے شیوخ کے پاس سے میرا گزر ہوا۔ دو بڑے شیوخ تھے، ان کے پاس میرا گزر ہوا۔ جب انہوں نے مجھے کو یہ کہتے ہوئے سنا لبیک بعمرۃ وحجۃ، تو ان میں سے ایک بولا کہ یہ شخص اپنے اونٹ سے بھی زیادہ گھبرا ہے، یعنی کہ مناسب حج سے جاہل ہے، پتہ نہیں ہے اس کو حج کا۔ اور دوسرا بولا یہ فلاں فلاں سے بھی زیادہ بہکا ہوا ہے، یعنی کہ ناشنا ہے، جانتا نہیں ہے، مگر میں اپنے کام سے لگا رہا، یعنی کہ ان کے کہنے پر میں نے توجہ نہیں کی، میں لگا رہا، تلبیہ کہتا رہا، یہاں تک کہ جب میں ارکان حج سے فارغ ہوا تو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ میں دور دراز اطراف ملک کا رہنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے قرآن کی یہ شکل مقرر فرمائی، یعنی کہ حج قرآن کی یہ شکل مقرر فرمائی، تو مجھ کو یہ بات پسند آئی کہ میں حج اور عمرہ کو ایک ساتھ کر لوں، لہٰذا میں نے دونوں کی نیت سے احرام باندھا اور میں نے بھول کے نہیں کیا۔ پھر جب میں سلیمان بن ربیعہ اور زید بن سوحان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے مجھ کو یہ کہتے ہوئے سنا لبیک بعمرۃ وحجۃ، کہ گویا قران کرنے والا، یعنی کہ حج قران کرنے والا۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ شخص ایسے اپنے اونٹ سے زیادہ نہ واقف ہے، مسائل حج سے نہ واقف ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے شخص نے کہا یہ فلاں سے زیادہ نہ واقف ہے، ارکان حج سے نہ واقف ہے۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ میں بدستور مناسک انجام دیتا رہا، میں اپنا لگا رہا، میں نے طواف کیا عمرہ کے لیے اور سعی کی عمرہ کے لیے، پھر دوبارہ ایسا ہی کیا، پھر میں محرم رہا کہ میں وہی کروں جو ایک حاجی کرتا ہے، یعنی کہ حج کے لیے محرم رہا جو ایک حاجی کرتا ہے، یہاں تک کہ جب میں نے تمام ارکان حج آخر تک پورے کر دیے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے بالکل مطابق کیا ہے، بالکل سنت کے مطابق کیا ہے۔ اگلی بالکل حدیثیں ملتی جلتی ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ سبی بن معبد نے کہا کہ مجھ کو دین عیسوی چھوڑے ہوئے چند ہی دن ہوئے تھے کہ میں دور حضرت عمر بن خطاب میں حج کے ارادے سے کوفے آیا۔ سلمان اور زید بن سوحان نے صرف حج کی نیت سے احرام باندھا اور سبھی نے حج اور عمرہ دونوں کی، یعنی کہ حج قران کی شکل میں۔ تو اس پر وہ دونوں بولے کہ اے کھانا خراب، تمتع کی نیت کرتا ہے تو، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع سے منع فرمایا۔ ان دونوں نے اس سے کہا، سبھی سے کہا کہ قسم اللہ کی تو اپنے اونٹ سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ سبھی نے جواب دیا کہ ہم حضرت عمر کے پاس جا رہے ہیں۔ پھر جب سبھی مکہ آئے تو بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کے درمیان عمرے کے لیے سعی کی، اس کے بعد محرم ہی رہے، حلال نہیں ہوئے، یہاں تک کہ بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کے درمیان حج کے لیے سعی کی، اور پھر محرم رہے، حلال نہیں ہوئے، یہاں تک کہ عرفات میں آئے اور ارکان حج سے فراغت حاصل کی۔ پھر جب نحر کا دن آیا تو متع کے لیے قربانی کی، قران کے لیے قربانی کی۔ چنانچہ جب لوگ اپنے حج سے لوٹے تو حضرت عمر کے پاس انہوں نے حاضری دی اور ان سے زید بن سوحان نے عرض کی کہ امیر المومنین، آپ نے تو تمتع سے روکا ہے اور سبی بن معبد نے تمتع کیا۔ حضرت عمر نے سبھی سے پوچھا سبھی تم نے کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ امیر المومنین، میں نے احرام باندھا حج و عمرہ دونوں کی نیت سے۔ پھر جب میں مکہ میں آیا تو عمرہ کے لیے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کے درمیان عمرے کے لیے سعی کی، اس کے بعد محرم ہی رہا، حلال نہ ہوا۔ پھر بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کے درمیان حج کے لیے سعی کی، پھر محرم رہا، یہاں تک کہ نحر کے دن متع کے لیے قربانی کی۔ ہر دو احراموں سے حلال ہو گیا، پھر میں حلال ہو گیا دونوں احراموں سے۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر نے میری پیٹھ تھپکی اور کہا کہ بے شک تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پا لیا ہے۔ اگلی بھی یہ اس طرح ہے، تو
یہ آپ ترجمہ خود ہی نکال لینا اگلی حدیث کا. اگلی حدیث کا میں اگلی بار ترجمہ نہیں کرواؤں گا، میں آگے اگلی حدیث سے شروع کرواؤں گا. اگلی حدیث سے 254 حدیث سے میں شروع کرواؤں گا. ٹھیک ہے، اگلی حدیث کا آپ نے خود ہی نکال کر آنا ہے. آگے نکالیں آپ یہ شرح قائد کا. وَإِذَا وُجِدَ مِنَ الْعَبْدِ التَّصْدِيقُ وَإِقْرَارُ صُحْ. یہاں سے یہ بیان ہے کہ بندہ اگر انا مؤمن انشاءاللہ تعالی اور انا مؤمن حق کہنے کے بارے میں کیا ہے کہ یہ کہنا کیسا، کوئی بندہ یہ کہے کہ انا مؤمن انشاءاللہ یا انا مؤمن حق، یہ کہنا کے بارے میں کیا ہے. تو یہاں سے اناف اور شوافے کا ان کے مابین اختلاف ہے کہ بندہ کو تصدیق قلبی اور اقرار باللسان ہو گیا تو وہ مومن ہوا. تو اب کیا انا مؤمن انشاءاللہ اور انا مؤمن حق کہنا کیسا کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو جو شوافے ہیں، شافی حضرات، وہ کہتے ہیں کہ انا مؤمن انشاءاللہ کہنا مستحب ہے اور انا مؤمن حق کہنا یہ مکروہ ہے. وجہ ان کی دلیل ان کی یہ ہے کہ ایک تو اس میں اپنی تعریف کا ترک کرنا ہے، انا مؤمن حق میں اپنی تعریف کا ترک کرنا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کا یہی تقاضا ہے. تیسرا کہ یہ بات کہ خاتمے کا حال ہمیں معلوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اسی وجہ سے یہ مناسب ہے. چوتھا کہ تمام امور ذات باری تعالیٰ کی طرف ہی سپرد کیے جائیں گے، اسی وجہ سے انا مومن انشاءاللہ کہنا یہ مستحب ہے، انا مومن حق کہنا یہ مکروہ ہے. اناف کے نزدیک انا مومن انشاءاللہ کہنا مناسب نہیں ہے، انا مومن حق کہنا مناسب ہے. کہ کیونکہ استثناء تمام عقود کو باطل کر دیتا ہے. استثناء اگر آ جائے تو وہ تمام عقد جو بھی آئے اس کو باطل کر دے. اس طرح ایمان کو بھی باطل کر دیتا ہے کہ بندہ اگر یہ کہے، عقد کرے، وعدہ کرے کہ میں اللہ کی قسم یہ کام کروں گا انشاءاللہ. اب جب انشاءاللہ کہا نا تو کیا ہو گیا؟ عقد کیا ہو گیا؟ باطل ہو گیا. عقد کیا ہو گیا؟ اور اسی طرح ایمان بھی باطل ہو جاتا ہے. اور ایک حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ فرماتے کہ میں نے صحابہ اکرام کو پایا اور وہ یوں کہتے تھے ہم نحن المسلمون والمؤمنون. تو ایک شخص نے کہا انا مومن انشاءاللہ. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں. تو آپ نے فرمایا تو پھر انا مومن حق کہو، ٹھیک ہے، یہ نہ کہو. اور پھر یہ تلاوت کی انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله واولئك هم الصادقون. یہ آیت کی تلاوت کی. اور شارح علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مومن بندے نے انا مومن انشاءاللہ شک کی بنا پر اگر کہا نا، شک کی بنا پر انا مومن انشاءاللہ، تو بندہ کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن 4 وجہوں سے انا مومن انشاءاللہ کہنا جائز ہے. وہ یہ لیکن خلاف اولا جائز ہے، یہ خلاف اعلی مناسب نہیں ہے، کہنا نہیں چاہیے. پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے تمام امور کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے حوالے کرتے ہوئے انا مومن انشاءاللہ کہنا ٹھیک ہے، مناسب نہیں ہے. دوسری وجہ یہ بیان کی انجام اور اموال، انجام میں شک کی وجہ سے، نہ کہ فی الحال شک کی وجہ سے. انجام میں شک نہ ہو کہ انجام کس طرح ہو، بلکہ فی الحال شک ہو کہ یہ پتہ ہو کہ جنت میں جانا مومن مریں گے، لیکن اس میں شک ہو کہ فی الحال پتہ نہیں کیا ہوگا، تو اس بارے میں کہنا ٹھیک ہے، مناسب نہیں ہے. تیسری وجہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے برکت حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ کہ. اور چوتھی اپنے آپ کو پکیزہ سمجھنے اور اپنے حال پر خود پسندی سے برات ظاہر کرنے کے لیے انا مومن انشاءاللہ کہنا جائز ہے. لیکن لفظ انشاءاللہ کو ترک اولا ہے، کیونکہ اس میں ایمان کے بارے میں شک اور وہم ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں، شک کے شاید اس کے ایمان کے بارے میں، تو اسی وجہ سے یہ ٹھیک نہیں ہے. اور جو شارح علیہ رحمہ نے فرماتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں ترک اولا کہا گیا، یعنی کہ مناسب نہیں ہے. اسی لیے تو مصنف علیہ رحمہ نے یہ فرمایا کہ لا یجوز نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ لا یجوز، بلکہ یہ کہا لا ینبغی، کہا ہے کہ مناسب نہیں ہے. کیونکہ جب شک کی وجہ سے بندہ انشاءاللہ کہے تو پھر تو جواز کی نفی کرنے کا معنی پایا ہی نہیں جاتا ہو، بلکہ انشاءاللہ کہنا جائز ہوگا. کیونکہ بہت سارے صحابہ اکرام بھی انا مومن انشاءاللہ کہنے کے جواز کے قائل تھے. اگر بندہ شک کی بنا پر کہے تو بندہ تو کافر ہو جائے گا. اسی وجہ شک کی بنا پر نہ ہو، برکت حاصل کرنے کے لیے اور کسی وجہ سے ہو تو پھر جائز ہے. ترجمہ کرتے ہیں. اور جب بندے سے تصدیق اور اقرار پایا جائے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ یوں کہے، کہ انا مؤمن حق، اس کے ایمان کے متحقق ہونے کی وجہ سے، ولا
यंबगी, और ये मुनासिब नहीं है कि वो यूँ कहे अना मोमिनुन इंशाअल्लाह, यूँ कहे अना मोमिनुन इंशाअल्लाह कहे। क्यों? लियन्ना, क्यों? इसलिए कि ये अगर शक के लिए है तो ये तो यकीनन कुफर है, तो ये ला मुहल्ला यकीनन कुफर है। और अगर तादीबन के लिए हो, या अल्लाह ताला की माशत की खातिर अमूर को हवाले करने के लिए हो, या अंजाम और आखरत में शक होने की वजह से हो, या अल्लाह ताला के ज़िक्र से बरकत हासिल करने के लिए हो, या अपने नफ्स के तज़किये की बरात हासिल करने के लिए हो, और ख़ुद पसंदी की बरात के लिए हो, तो अफजल इसको तर्क करना ही है। अफजल बात ये कि ये ना खाए, इसलिए कि ये शक का वहम पैदा करता है, शक का वहम पैदा करता है, पता नहीं ये मोमिन है कि नहीं। और इसी वजह से मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने लायम बगी फरमाया है, ला यजूज़ नहीं फरमाया, लायम बगी फरमाया, ना कि ये कहा है कि ला यजूज़। इसलिए कि जब शक के लिए ना हो तो जवाज़ की नफ़ी का कोई माना ही नहीं, बंदे को शक न हो, यकीन हो कि बंदा मोमिन है, फिर जायज़ है। जवाज़ की नफ़ी का कोई माना ही नहीं बनता। ये कैसे हो सकता है जबकि बहुत से सल्फ़ यहाँ तक के सहाबा इकराम ताबईन इस तरफ गए हैं, यानी कि वो भी ये कहते थे अना मोमिन इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से मेहनत करके याद कर लेना। आगे निकालें आप क्या चीज़, तो ये उसूल शाशी का वक़द यकूनु अला बिमानल बाई मजाज़न हत्ता लौ काला बिअतुका हादा अला अल्फ़िन। यहाँ से ये, और कभी कभी जो अला है ना, ये बा के माना में इस्तेमाल होता है, मजाज़न, मजाज़न बा के माना में इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि अगर किसी ने कहा कि मैंने तेरा हाथ ये बेचा 1000 पर, तो अला बा के माना में होगा, बला के माना, क्योंकि मुआवजा की दलालत मौजूद है, मुआवजे की दलालत मौजूद है, यानी कि इस शय के बदले में, इस शय को 1000 के बदले में बेचा, तो ये मुआवजत की यहाँ पर माना पाया जाए। तो इसी वजह से ये जो अला है ना, इस शय पर नहीं बेचा, इस शय के बदले में बेचा ना, इस शय, तो वो तो उस शय पर, जिस तरह ये मैं कहूँ कि मैंने ये जैन पर बेचा, तो अब उसको बेचा होगा। ठीक है, अगर ये कहूँ कि 10 के साथ बेचा, 10 पर बेचा, तो ये 10 के बदले में बेचा, 10 पर नहीं बेचा होता। तो इसी वजह से मुआवजा मौजूद है, तो यहाँ पर क्या होगा, अला बा के माना में होगा। और कभी कभी अला शर्त के माना में भी होता है। किसके माना में? शर्त के माना में। अल्लाह ताला ने फरमाया युबायिउका अला अल्ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन। ठीक है, अब यहाँ पर शर्त के माना में है कि अल्लाह ताला का फरमान कि वो आपके बैत करें इस शर्त पर कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। इस शर्त पर, जो यहाँ पर जो अला है, ये किसके माना में? शर्त पर। बै करें कि वो अल्लाह को शरीक, यानी कि वादा करें कि वो अल्लाह को शरीक ना ठहराएं। अब यहाँ पर अला क्या है? शर्त के माना में। और इसी वजह से इमाम आज़म ने फरमाया कि किसी औरत ने अपने शोहर के लिए कहा कि तू मुझे तलाक दे 3000 पर, बस उसने एक तलाक दी तो वाजिब नहीं होगा माल, क्योंकि कलीमा यहाँ पर जो अला है वो फ़ायदा देता है शर्त के माना का, और वो है 3, और वो क्या है? बस 3 तलाक लजूम माल की शर्त होंगी। 3 तलाक देगा तो फिर वो लाजिम माल होगा, 3 तलाक़ें नहीं देगा, एक दे दे तो फिर लाजिम माल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर शर्त तू मुझको तलाक दे, यानी कि मुझे तलाक दे 3000 की शर्त पर। अब यहाँ पर 3000 पर मतलब 3000 की शर्त पर 3 है, तू तलाक देगा तो मैं तुझे 3000 दूंगी। तो अब एक तलाक देगा तो एक तलाक के पैसे देगी, 3 के नहीं देगी उस पर, क्योंकि 3 शर्त के साथ अल्लाह के, इसी वजह से इसको याद कर लेना अच्छी तरह से मेहनत करके, और आगे निकालें आप। युरत्तिबुल वुदू, तरतीब वुज़ू की सुन्नत है, वुज़ू में तरतीब भी सुन्नत है। बस इब्तिदा करे उसके साथ जिसके साथ अल्लाह ताला ने इब्तिदा की अपने ज़िक्र में। अल्लाह ताला ने अपने ज़िक्र में जिस तरह इब्तिदा की ना, फ़ग़सिलू वुजूहकुम वअयदियकुम इलल मराफ़िक़, जिस तरह फ़ग़सिलू पहले चेहरा फिर हाथ, तो जिस तरह उधर का है इसी तरह इधर भी क्या करे,
ابتدا کرے یعنی کہ ترتیب کرے، یہ سنت ہے۔ بالیمینی دائیں جانب سے سنت ہے۔ اور ترتیب وضو میں سنت ہے، ہمارے نزدیک سنت ہے، امام شافعی کے نزدیک فرض ہے، اللہ تعالیٰ کے قول کی وجہ سے فاغسلوا وجوہکم، ٹھیک ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں یہاں پر فا جو ہے، فا یہ تاکیب کے لیے آپ نے پڑھا ہے اصول شاشی میں کہ فا جو ہوتی ہے وہ تاکیب مع المثل کے لیے ہوتی ہے، یعنی کہ اپنے ماں بعد کو ملانے کے لیے، یعنی کہ فاغسلوا چہرہ دو، اس کے فوراً بعد ہی کیا کرو، ہاتھوں کو دو، یہ اس کے لیے آتی ہے فوراً بعد ہی، اور یہ ترتیب کے ساتھ جس طرح کہا گیا اسی طرح، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے یہ ترتیب فرض ہے۔ اور ہمارے لیے کہ مذکورہ اس میں حرف واو وہ مطلقاً جمع کے لیے آتی ہے اہل لغت کے اجماع کے ساتھ۔ اہل لغت نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ یہ جو واو ہے نا، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، واو آ رہی، آگے واو آئے گی، تو یہاں پر یہ جو واو ہے یہ کس کے لیے آئی ہوئی ہے، جمع کرنے کے لیے، یعنی کہ چہرہ دو، ہاتھ دو، سر کا مسح کرو، پاؤں دو، تو یہ جمع کے لیے آئے، یعنی کہ مطلقاً جمع کے لیے آئی ہے، ان سب کو جمع کرنے کے لیے، یہ تمام جب پائے جائیں گی تو وضو ہوگا، لہذا یہ فرض نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے۔ پس تقاضا کرتی ہے تمام اعضاء کے دھونے کے بعد، اور یہ واو تقاضا کرتی ہے یعنی کہ تمام اعضاء کے دھونے کے بعد وضو آ جاتا ہے بندے کو، یہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہے، اور یہ اس چیز کا تقاضا نہیں کرتی کہ یہاں پر کیا ہے، فرض ہے، لہذا فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ اور ابتدا کرے دائیں جانب سے، ابتدا کرنا دائیں جانب سے یہ فضیلت ہے، دائیں جانب سے ابتدا کرنے میں فضیلت ہے، دائیں جانب سے ابتدا کرنے میں فضیلت ہے، رسول اللہ کے قول کی وجہ سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے دائیں جانب کو ہر شے میں، یہاں تک کہ تناول جوتا پہننا و ترجل اور کنگھی کرنے میں بھی رب تعالیٰ دائیں جانب کو کیا کرتا ہے، پسند کرتا ہے، دائیں جانب کو رب تعالیٰ پسند کرتا ہے، کنگھی کرنے میں بھی اور جوتا پہننے میں بھی۔ آگے فصل پھر نواقض الوضو، نواقض وضو کے بارے میں یہ فصل ہے، یعنی کہ ان چیزوں کے بارے میں ہے جو چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہے۔ المعانی توڑنے والے وضو کے اسباب، معانی کہتے ہیں اسباب، وضو کو توڑنے والے اسباب، کل ما یخرج، ہر وہ چیز جو نکلے سبیلین سے، سبیلین سے یعنی کہ اگلا مخرج اور پکھرا میں، جس سے پیشاب بندہ کرتا ہے، سبیلین اس کو بولتے ہیں، اس سے نکلے تو وضو کیا ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قول کی وجہ سے او جاء احد منکم من الغائط، تم میں سے کوئی ایک آئے پیشاب یا پخانے سے تو وہ وضو کرے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ چاہے وہ اگلی جانب سے نکلے یا پچھلی جانب سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی وجہ سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا مل حدث، حدث کیا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یخرج من السبیلین، جو چیز نکلے سبیلین سے وہ کیا ہے، حدث ہے۔ اور یہاں پر کلمہ ما عام ہے، پس شامل ہے عادتاً کو اور غیر عادتاً کو، یعنی کہ وہ چاہے عادت کے طریقے سے نکلے یا غیر عادتاً ہو، یا کیا ہو، غیر عادتاً نکلے، غیر عادتاً نکلے وہ کیا ہوتا ہے، جس طرح کہ استحاضہ کا خون یہ عادتاً نہیں ہے تو یہ وضو کو نہیں توڑے گا امام مالک کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ ہمارے نزدیک توڑ دے گا، کیونکہ یہاں پر جو کلمہ ماں ہے یہ عام ہے، یہ شامل ہے، چاہے وہ عادت کے اعتبار سے نکلے چاہے وہ عادت کے اعتبار سے نہ نکلے۔ استحاضہ کا جو خون ہوتا ہے، ایک قید ہوتا ہے ایک نفاذ ہوتا ہے، اور استحاضہ اس کو بولتے ہیں جو بیماری کی وجہ سے ہو، جو بیماری کی وجہ سے خون نکلتا ہے اس کو استحاضہ کا خون بولتے ہیں۔ حیض جو عورتوں کو ماہواری آتی ہے ہر ماہ عادت کے مطابق، اور نفاس وہ خون ہوتا ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد ہوتا ہے۔ اب استحاضے کا خون یہ عادت نہیں ہے ہوتا کہ ویسے زخم آ گیا یا کسی وجہ سے نکل آیا، تو کہتے ہیں یہ عادت نہیں ہے تو اس وجہ سے غسل فرض ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹوٹ جائے گا وضو، غسل فرض نہیں ہوتا استحاضہ کے خون سے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لہذا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ کلمہ ماں جو ہے یہ عام ہے، ما یخرج میں کلمہ ماں میں رسول نے فرمایا مطلقاً جو چیز نکلے سبیلین سے، چاہے وہ عادت سے نکلے یا غیر عادت سے نکلے، وضو کو توڑ دیتی ہے، نہ کسی وضو ہے، لہذا اس سے پتہ چلا کہ وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے محنت کر کے اچھے انداز میں یاد کرنا ہے، اور تکرار ضرور کرنا ہے، تکرار نہیں کریں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اور صحیح طرح یاد بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، پڑھا سنا قبول۔